Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے سر کے بال نہ ہونے کے برابر ہیں تو کیا میں جعلی بال لگا سکتی ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگے کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا کتاب اللہ میں پائی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی ہے اور میں اسے کتاب اللہ میں بھی پاتا ہوں۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5101۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، بال اکھیڑنے والی اور دامتوں کو رگڑ رگڑ کر باریک کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو حسن کی خاطر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5102۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے والی عورتیں۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5103۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، بال ملانے والی، بال ملوانے والی، بال اکھیڑنے والی اور اکھڑوانے والی عورتوں کو ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5104۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، سود لکھنے والا، بشرطے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوں، اور حسن کی خاطر رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، زکوٰۃ سے انکار کرنے والا اور مہاجر بن جانے کے بعد دوبارہ بادیہ کو لوٹ جانے والا، یہ سب اشخاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قیامت کے دن ملعون ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5105۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور صدقہ یعنی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، نیز آپ نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس روایت کو ابن عون نے حارث سے اور عطا بن سائب نے شعبی سے مرسل بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5106۔ حضرت حارث سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس پر گواہ بننے والے، اس کو لکھنے والے، رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، الا یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نوحہ سے منع فرماتے تھے، البتہ اس میں لعنت کا ذکر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5107۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود پر گواہ بننے والے، اس کی کتابت کرنے والے، رنگ بھرنے والی، بھروانے والی پر لعنت فرمائی ہے اور نوحہ سے منع فرمایا ہے، اور راوی نے یہ نہیں کہا کہ نوحہ کرنے والا ملعون ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو رنگ بھرنے کا کاروبار کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کیا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت کچھ سنا ہے؟ میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے نہ رنگ بھرو نہ بھرواؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5109۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ بال اکھیڑنے والی، بتکلف دانتوں کو کشادہ کرنے والی اور رنگ بھروانے والی عورتوں پر لعنت کرتے تھے، جو اللہ عز و جل کی پیدا کردہ صورت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5110۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال اکھیڑنے والی، دانتوں کو بتکلف کشادہ کرنے والی اور رنگ بھروانے والی عورتوں پر لعنت کرتے سنا ہے، جو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5111۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والی، رنگ بھروانے والی اور دانتوں کو بتکلف کھلا کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5112۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو باریک کرنے اور رنگ بھرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5115۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہترین سرما اسمت ہے، یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال بڑھاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عثمان بن خصیم لین الحدیث ہے، مطلب یہ کہ اس کی حدیث ضعیف ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5116۔ حضرت سیماک سے روایت ہے کہ میرے سامنے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا جب آپ سر کو تیل لگا لیتے تھے تو سفید بال نظر نہیں آتے تھے، اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو نظر آتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5117۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کپڑے زعفران سے رنگا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑوں کو اس سے رنگتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی زینت یا خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو، رنگ مخفی ہو، اور عورتوں کی زینت یا خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو، خوشبو مخفی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5121۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل کی ایک عورت نے سونے کی انگوٹھی بنائی اور اس میں کستوری بھری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین خوشبو ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5122۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ بدکار یعنی زانیہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت مسجد کو جانے لگے اور اس نے پہلے خوشبو لگا رکھی ہو تو وہ اچھی طرح غسل کرے جیسے وہ غسل جنابت کرتی ہے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5130۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے خوشبو لگائی ہو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہ آئے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یزید بن حصیفہ کی بسر بن سعید سے مروی روایت میں اس یعنی یزید بن حصیفہ کے قول ان ابی ہریرہ کی کسی نے متابعت نہیں کی، بلکہ یعقوب بن عبداللہ بن اشج نے اس کے برعکس ابو ہریرہ کے بجائے اسے زینب ثقفیہ کی مسند قرار دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5131۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عورت کا ارادہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کا ہو تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5132۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ یحییٰ اور جریر کی حدیث وحی بن خالد کی حدیث کی نسبت زیادہ درست ہے، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5133۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مسجد کو جائے وہ خوشبو نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5134۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی زینب کو حکم دیا تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5135۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5136۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو کسی بھی قسم کی خوشبو نہ لگائے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مذکورہ حدیث زہری کی حدیث کے طور پر غیر محفوظ اور شاذ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5137۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب خوشبو سلگاتے تو اگر کی لکڑی سلگاتے اور اس میں کوئی دوسری خوشبو نہ ڈالتے، البتہ کبھی اگر کے ساتھ کافور ڈال لیتے، پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح خوشبو سلگایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5138۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو زیورات اور ریشم سے روکتے تھے اور فرماتے تھے اگر تم جنت کے زیورات اور ریشم پہننا چاہتے ہو تو ان کو دنیا میں نہ پہنو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5139۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت فاطمہ بنت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر کوئی چیز مارنے لگے۔ وہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک کا شکوہ کیا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی سونے کی زنجیر کھینچ ڈالی اور کہنے لگی یہ زنجیر مجھے ابو حسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زنجیر ان کے ہاتھ ہی میں تھی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا یہ بات تیرے لیے عزت افزا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ پھر آپ واپس چلے گئے، بیٹھے نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زنجیر بازار میں بھیج کر بیچ دی اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا اور اسے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5143۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے ہاتھ میں سونے کی بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں۔ باقی روایت حسب سابق ہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 5144۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا اپنے بائیں ہاتھ میں، پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5147۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور سونا بائیں میں، پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5148۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا لیا اور اسے بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن المبارک کی حدیث درست ہے، لیکن اس کا قول افلاح درست نہیں بلکہ ابو افلاح صحیح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5149۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور ریشم بائیں ہاتھ میں، اور فرمایا بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5150۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم پہننا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے جبکہ مردوں پر حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5151۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے مگر تھوڑا تھوڑا۔ عبد الوہاب نے اس یعنی سفیان بن حبیب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے یہ روایت خالد ان میمون ان ابی قلابہ کی سند سے روایت کی ہے۔ اس نے ابو قلابہ اور خالد حزہ کے درمیان میمون کا واسطہ بڑھا دیا ہے، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5152۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ مختلف جگہوں پر قلیل مقدار میں ہو، اور ریشمی گدیلوں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5153۔ حضرت ابو شیخ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا جبکہ ان کے پاس بہت سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہ مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5154۔ Hello friends, حضرت subscribe ابو my شیخ channel سے Hotties روایت ہے 92۔ کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی حج کے دوران میں ہم ان کے ساتھ تھے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہ مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے مطر الوراق کی مخالفت کی ہے، نیز اس یعنی یحییٰ بن ابی کثیر پر اس کے شاگردوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5155۔ حضرت ابو حمان سے مروی ہے کہ جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کو کعبے میں جمع کیا اور فرمایا کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ ان سب نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں۔
حرب بن شداد نے اس یعنی علی بن مبارک کی مخالفت کی ہے۔ اس یعنی حرب نے یہ حدیث اس طرح بیان کی ہے، ان یحییٰ ان ابی شیخ ان اخیہ حمان۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5156۔ حضرت حمان سے روایت ہے کہ جس سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئے، انہوں نے بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں اکٹھے کر کے فرمایا، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اوزاعی نے اس یعنی حرب بن شداد کی مخالفت کی ہے، نیز اوزاعی کے شاگردوں نے اس پر اختلاف کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5157۔ حضرت حمان نے بیان فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئے تو آپ نے انصار کی ایک جماعت کو کعبے میں بلایا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے استعمال سے منع فرماتے نہیں سنا؟ ان سب نے کہا ہاں ہم نے ضرور سنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اس بات پر گواہ ہوں، یعنی میں نے بھی سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5158۔ حضرت حمان نے بیان فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئے تو انہوں نے انصار کے ایک جماعت کو کعبے میں بلایا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے استعمال سے منع فرماتے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں ہم نے سنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی آپ سے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5159۔ حضرت ابن حمان سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئے تو وہاں انہوں نے کعبے میں انصار کی ایک جماعت کو بلایا اور فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے استعمال سے منع فرماتے نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5160۔ حضرت حمان نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تو انہوں نے انصار کے کچھ لوگوں کو کعبے میں بلایا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے استعمال سے منع فرماتے نہیں سنا؟ ان سب نے کہا اللہ کی قسم ہاں سنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ عمارہ یحییٰ کی نسبت زیادہ حافظ ہے اور اس کی حدیث درست اور صحیح ہونے کی زیادہ حقدار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5161۔ حضرت ابو شیخ حنائی نے کہا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جبکہ ان کے ارد گرد مہاجرین و انصار کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے؟ ان سب نے کہا اللہ کی قسم جی ہاں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور آپ نے سونا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، الا یہ کہ وہ مختلف جگہوں میں تھوڑا تھوڑا لگا ہوا ہو۔ ان سب نے فرمایا جی ہاں۔ علی بن غراب نے اس یعنی نضر بن شمیل کی مخالفت کی ہے اور اس حدیث کو ابن عمر کی مسند قرار دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5162۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال سے منع فرمایا الا یہ کہ وہ بکھرا ہوا ہو۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ نضر ابن شمیل کی حدیث زیادہ درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5163۔ حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت میں جنگ کلاب کے دن ان کی ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوا لی، لیکن وہ خراب ہو گئی اور اسے بدبو آنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونے کی ناک لگوا لے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 5164۔ حضرت عبد الرحمن بن طرفہ نے اپنے دادا محترم حضرت ارفجہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے دادا محترم کو دیکھا تھا کہ جنگ کلاب کے دن ان کی ناک کٹ گئی تھی۔ انہوں نے چاندی کی ناک لگوا لی، لیکن اس سے بدبو آنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سونے کی ناک لگوا لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5165۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہنی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتا تھا، لیکن آئندہ اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار پھینکی تو لوگوں نے بھی اپنے سونے کی انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5167۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی ریشمی کپڑوں اور سرخ ریشمی کدیلوں اور جعا کے استعمال سے بنا فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5168۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی قسی کپڑوں اور سرخ گدوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5169۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اور چھلے، سرخ ریشمی کدیلے، قسی کپڑوں اور جعا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ جعا ایک مشروب تھا جو اور گندم سے بنایا جاتا تھا اور نشہ آور ہوتا تھا۔ عمار بن رزیق نے اس یعنی زہیر کی مخالفت کی ہے، اور اس نے یہ روایت عن ابی اسحاق عن صعصع عن علی کی سند سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5170۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، قسی کپڑوں، ریشمی کدیلے اور جعا کے استعمال سے منع فرمایا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث یعنی 5171 سے پہلی روایت یعنی 5170 زیادہ درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5171۔ حضرت صعصع بن سوحان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمیں اس چیز سے منع فرمائیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ نے مجھے کدو کے برتن اور سبز مٹکے کے نبیذ، سونے کی انگوٹھی، ریشم کے لباس، قسی کپڑوں اور سرخ ریشمی کدیلے سے منع فرمایا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5172۔ حضرت مالک بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت صعصع بن سوحان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا امیر المومنین ہمیں اس چیز سے منع فرمائیے جس چیز سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کدو کے برتن، مٹکے، جو کہ نشیل نبیذ، سونے کی انگوٹھی، ریشم کے لباس پہننے اور سرخ ریشمی کدیلے کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ مروان اور عبد الواحد کی حدیث اسرائیل کی حدیث سے زیادہ درست اور صحیح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5174۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مجھے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سب لوگوں کو منع فرمایا ہے، آپ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے، قسی کپڑے پہننے اور سرخ کسم رنگ کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، نیز یہ کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن مجید نہ پڑھوں۔ ضحاک بن عثمان نے اس یعنی داؤد بن قیس کی متابعت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5175۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے اور قسی کپڑے کے لباس، سرخ اور کسم رنگ کے لباس اور رکوع کی حالت میں قرات قرآن سے منع فرمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو منع فرمایا، تفصیل سابقہ روایت میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5176۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے، سونا پہننے اور کسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5177۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، قسی کپڑے اور کسم سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم کو منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5178۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، کسم سے رنگے ہوئے کپڑے اور قسی کپڑے پہننے سے نیز رکوع کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5179۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسی کپڑے، کسم سے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5180۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 چیزوں سے منع فرمایا: سونے کی انگوٹھی پہننا، قسی کپڑا پہننا، قرآن مجید رکوع کی حالت میں پڑھنا اور معصفر یعنی کسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننا۔ ایوب نے اس یعنی عبید اللہ بن عمر کی موافقت کی ہے، لیکن اس نے سند میں مذکور مولا کا نام نہیں لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5181۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معصفر اور قسی کپڑا پہننے، سونے کی انگوٹھی ڈالنے اور رکوع کی حالت میں قرات قرآن سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5182۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معصفر کپڑوں، سونے کی انگوٹھی اور قسی کپڑوں کے پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ لیث بن سعد نے اس یعنی عمر بن سعید کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5183۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسم سے رنگے ہوئے اور قسی کپڑوں اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5184۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا، پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5185۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسی کپڑوں، ریشم، سونے کی انگوٹھی اور دوران رکوع میں قرات قرآن سے منع فرمایا ہے۔ ہشام نے اس یعنی اشعث بن عبد الملک کی مخالفت کی ہے اور اس نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5186۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سرخ رنگ کے ریشمی گدیلوں، قسی کپڑوں اور سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5187۔ حضرت عبیدہ سے روایت ہے کہ ارجوانی سرخ گدیلے اور سونے کی انگوٹھیاں ممنوع ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5188۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 5189۔ حضرت حفص لیثی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے، سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے اور سبز مٹکوں کا نبیذ پینے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5190۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نجران کے علاقے سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا اور فرمایا، تو میرے پاس اس حالت میں آیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5191۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ اس نے اسے اتار پھینکا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا تو اس نے پیتل کی انگوٹھی ڈالی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بو پاتا ہوں؟ اس نے اسے بھی اتار پھینکا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز سے انگوٹھی بنواؤں؟ آپ نے فرمایا، چاندی سے، اور اسے بھی 1 مسقال سے کم رکھنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5198۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ اس کا نگینہ حبشی تھا اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5199۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی جسے آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ اس کا نگینہ حبشہ کا بنا ہوا تھا اور آپ نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5200۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties92.